ناظرین بڑی خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں کہ بلنکن کا دورہ اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، مہلت ختم ہو چکی ہے اور اسی کے ساتھ ہی اسرائیل اور لیبنان کے درمیان بہت میسو لیول کے حملے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیل نے ڈیپ انسائیڈ لیبنان جا کر حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں بہت بڑے اسکیل کے لیبنان کے حملے اسرائیل پر شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کولمبیا نے ناظرین بہت بڑا ایکشن لیتے ہوئے اسرائیل کے لیے کوئلہ بند کر دیا ہے، اور اسرائیل سے ڈاکٹرز اور پروفیسر اس وقت ہنگامی سطح کے اوپر لیو کر رہے ہیں۔ پولیس جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں، سیکیورٹی اہلکار ہزاروں کی تعداد میں تل ابیب میں اس وقت ڈپلائیڈ ہو چکے ہیں۔ چند جنگجو ہیں جو اس وقت اسرائیل سے ڈھونڈے نہیں جا رہے اور ان کو سنبھالا نہیں جا رہا، وہ کبھی اسرائیل کے ایک کونے میں جا کر آپریشن کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کونے میں، تو اب پورے کا پورا تل ابیب جو ہے وہ ہزاروں جو پولیس ان کے اہلکار ہیں یا باقی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، ہزاروں اہلکاروں سے اس وقت بھر چکا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف وہ استعفیٰ دینے جا رہا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ میں جنگ بندی چاہتا ہوں، میں جنگ روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل کو تباہی کی طرف اور کولیپس کی طرف لے کر جا رہی ہے، لیکن یہاں پر نتنیاہو جنگ بندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سو آئی ایم ریزائننگ۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین چائنا اور رشیا انہوں نے اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر ڈالر کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے، اور بڑی خبر یہ ہے کہ برکس ایک نئی کرنسی لانے والی ہے دنیا کے لیے ڈالرز کے مقابلے میں، اور یہ جو برکس کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں اس کو اناؤنس کیا جائے گا، اور میں آپ کو بتاؤں دنیا پوری طرح سے بدلنے جا رہی ہے اگلے 1 سے 1.5 ماہ کے اندر۔ برکس اپنی کرنسی لے کر آ رہی ہے، برکس آئی ایم ایف کے مقابلے میں اپنا بینک لے کر آ رہی ہے، یعنی ٹوٹل اپنا ایک نیا نظام جو ہے وہ اس وقت برکس لے کر آ رہی ہے۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ میں جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایران کے خلاف، مطلب آپ تیار ہو جائیں، ایک مکمل جنگ چھڑنے والی ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب پیچھے کچھ بچا نہیں ہے۔ تو یہ جو کھلی جنگ چھڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اس کا لنک براہ راست اس ڈالر کے ساتھ ہے، اس برکس کی میٹنگ کے ساتھ ہے، اس نئی کرنسی کے ساتھ ہے، نئے ورلڈ آرڈر کے ساتھ ہے، جو ہم پہلے بھی کچھ تفصیلات آپ سے شیئر کر چکے ہیں۔ اب چونکہ چیزیں زیادہ کلیئر ہو کر سامنے آئی ہیں تو یہ تازہ ترین تفصیلات بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جرمنی کی جانب سے $50 بلین یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ایک عالمی جنگ ہی کی تیاری سمجھ لے کے ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین بلنکن کا دورہ اسرائیل اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور بہت ڈینجرس نیوز ہم آپ کے ساتھ کنفرم کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ نیگوسیشنز ٹوٹل فیل ہو گئے ہیں۔ بلنکن نے خود کہا تھا کہ یہ آخری موقع ہے جنگ روکنے کے لیے، بڑی تباہی سے بچنے کے لیے، لیکن اس نے خود ہی آخری موقع گوا دیا۔ امریکہ نے خود کہا کہ یہ لاسٹ چانس ہے، اور خود ہی اس لاسٹ چانس کے اوپر جو ہے وہ پانی پھیر دیا۔ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں ایک بہت بڑی جنگ کی، جو پچھلے 18 دنوں سے ہم ریپیٹڈلی روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا، یعنی اسیسمنٹ تو تھی لیکن ایک عمل ہو رہا تھا کہ یہ نیگوسیشنز ہو رہے ہیں۔ اب وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، یعنی صورتحال پچھلے 18 دنوں سے کس چیز کے اوپر کھڑی ہوئی تھی اور اب نئی ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے۔ پچھلے 18 دنوں سے صورتحال یہاں پر تھی کہ چوز دا سیز فائر اور ریجنل وار، تو اس درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، تو ہماری ایک اپنی ذاتی اسیسمنٹ موجود تھی کہ ہمیں مذاکرات سے کوئی توقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی ویٹ تو کرنا تھا۔ جب ساری دنیا ڈسکس کر رہی ہے مذاکرات تو ویٹ تو کرنا تھا، بے شک کہ یہ دونوں چوائسز میں ہمیں پتا تھا کہ ہوگا کیا۔ تو اب وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یعنی سیز فائر والا مدعا ختم ہو گیا ہے، اب وہ ڈسکشن ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ فیل ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اب ریجنل وار کی جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے وہی پرانی ٹرک کھیلی گئی ہے جو وہ ٹائم بائی کرنے کے لیے کھیلتے ہیں، یہاں پر بھی یہی انہوں نے حربہ آزمایا ہے، یہی انہوں نے ٹیکنیک آزمائی ہے۔ نتنیاہو اپنی بات سے، اپنی ڈیمانڈ سے بالکل پیچھے نہیں ہٹا۔ نتنیاہو نے وہ جو ہر مذاکرات میں وہ کوئی نہ کوئی بے تکی ڈیمانڈز درمیان میں ایڈ کر دیتا ہے، جس سے کہ مذاکرات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یعنی ہر بار وہ حماس کے سامنے کچھ نئی شرطیں ایڈ کر دے گا۔ حماس ایک پرپوزل کے اوپر ایگری ہوگی تو وہ پھر کچھ نیا ایڈ کروا دے گا، تو اس کے اوپر تو ایگری نہیں ہوا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی بیسیکلی اس نے یہی کام کیا ہے۔ اس میں آپ کو ایک چیز ضرور بتا دوں کہ ابھی تک آفیشلی یعنی اناؤنس ہونا ہے، یعنی جو اس ہفتے میٹنگ ہونے جا رہی تھی جس کو ہم فیصلہ کن میٹنگ کہہ رہے تھے، وہ ابھی ہونی ہے،
اور ابھی قطر یا مصر اناؤنس کریں گے کہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں، وہ ابھی ہونا ہے 1-2 دن میں، 3 دن کے اندر، آج بھی ہو سکتا ہے، کل بھی، پرسوں بھی، لیکن وہ معنی نہیں رکھتا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں، ہمارے سامنے تمام فیکٹس آ چکے ہیں، اور حماس کا رد عمل ہمارے سامنے آ چکا ہے، تو اس سے ہم کلیئر ہیں کہ وہ مذاکرات فیل ہو گئے ہیں۔ اب وہ 2 دن بعد قطر اناؤنس کرے گا یا ایجپٹ اناؤنس کرے گا، وہ بے تکی چیز ہے، اس کا کوئی معنی نہیں رہا ہے، یعنی ہمارے سامنے یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ وڈرال کرنے سے انکار کر دیا گیا، پرماننٹ سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا گیا، تو یہ تو وہی چیز ہے جو مہینوں سے گھوم رہی ہے۔ اسرائیل کہتا ہے وڈرال نہیں کریں گے، پرماننٹ سیز فائر نہیں کریں گے، حماس کہتی ہے پرماننٹ سیز فائر ہوگا تو بات بنے گی۔ یعنی عارضی جنگ بندی تو ایک الگ لیول کا ظلم ہے نا۔ عارضی جنگ بندی کیا ہے کہ 2-4 دن کے لیے کھانا پانی دے دو ان کو، فلسطینیوں کو، اور ہم 4 دنوں کے بعد آ کر پھر تمہارے اوپر بم گرائیں گے، لیکن ختم ہم نے تم کو کرنا ہے، چلو 4 دن مزید تمہیں مہلت دے دیتے۔ تو یہ تو ایک الگ لیول کا ظلم ہے نا۔ تو حماس قیدی بھی دے بیٹھے اسرائیل کو، اور 4 دنوں کے بعد پھر جنگ شروع ہو جائے، تو حماس کا اس میں اچیومنٹ کیا ہے؟ تو یہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں نہ ہوئی۔ تو اس لیے پرماننٹ سیز فائر جو ساری دنیا کا مطالبہ ہے، بیسیکلی ساری دنیا کا مطالبہ سیز فائر ہے، کمپلیٹ سیز فائر، تو وہی بات کی گئی ہے، یعنی عارضی جنگ بندی کی انہوں نے بات کی ہے۔ اور یہاں پر چلاکی ذرا دیکھیے، بلنکن میڈیا کے اوپر آیا ہے، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ میٹنگز اس کی ہو رہی ہیں، لیکن بلنکن کی پریس کانفرنس کا انتظار کیا جا رہا ہے، اس میں چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو بلنکن نے آ کر پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں ذرا اس کی چلاکی دیکھیے، ان لوگوں کی سفاکت اور ڈبل سٹینڈرڈز دیکھیے۔ آ کر کہتا ہے کہ نتنیاہو نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، کہتا ہے نتنیاہو نے پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے۔ آپ اس کی تمام پچھلی پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں، ہر بار جب اس نے دورہ کیا ہے، ہر بار اس نے دورہ ختم کرنے سے پہلے یہی کہا کہ نتنیاہو کو ایکسیپٹ ہے یہ والا پرپوزل، اور حماس ریجیکٹ کر رہی ہے تو ذمہ دار حماس ہے۔ اس بار بھی اس نے یہی کام کیا ہے، حالانکہ تھرو آؤٹ دا منتھس جتنی بار اس نے کہا کہ نتنیاہو کو ایکسیپٹ ہے، نتنیاہو نے ایک بار بھی اس کی تصدیق نہیں کی، نتنیاہو نے ایک بار بھی پبلکلی آ کر نہیں کہا کہ میں کوئی پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ وہ بلنکن کہتا ہے کہ نتنیاہو نے میرے ساتھ جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیا ہے، مطلب یہ ایک الگ لیول کا جو ہے وہ یہاں پر ڈرامہ ہے۔ تو بلنکن نے اپنی پریس کانفرنس میں ناظرین یہ کلیئر کر دیا ہے کہ یہ ایک ٹروس ہوگا، یہ ایک عارضی جنگ بندی ہوگی۔ یہ جو پرپوزل دیا گیا ہے اس کے 3 فیزز ہیں 42 دنوں کے، تو پہلا فیز جب مکمل ہو جائے گا تو دوسرے فیز میں اگر اسرائیل رضامند نہ ہوا تو وہ جنگ چھیڑ سکتا ہے، تو اسرائیل تو رضامند، اب اس میں کیا ہم بات کریں۔ تو یہ ایک عارضی جنگ بندی ہے 42 دنوں کی۔ اسی درمیان جو ہے وہ جو اسرائیلی فوج ہے وہ جو مصر والا بارڈر ہے وہاں پر بھی رہے گی، اور غزہ کے اندر بھی رہے گی، اور اگر کوئی اس کو بہت بڑی انفارمیشن مل جاتی ہے تو وہ ان 42 دنوں کے اندر بھی آپریشن کر سکے گی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یعنی یہ تو وہی چیز ہے جو پچھلے 10 مہینوں سے گھوم رہی ہے، یہ کیا انہوں نے مذاق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی چیز کو لا کر جو ہے وہ دوبارہ ادھر رکھ دیا ہے۔ مطلب حماس کیوں نہیں بیٹھی مذاکرات میں؟ وہ کہہ رہی کہ ہمیں 2 چیزیں ہیں، پرماننٹ سیز فائر اور وڈرال، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں کر سکتے ہو تو ہم تو جنگ لڑ ہی رہے ہیں، ہم تو پوری طرح سے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، مذاکرات اور جنگ بندی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے یہ مکمل طور پر اب کلوز سمجھا جائے۔ یہاں پر جو بلنکن نے خود آ کر کہا کہ جی نتنیاہو ایکسیپٹ کرتا ہے اور حماس ریجیکٹ کرتی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھ لیجئے، اس چلاکی کا مقصد یہ ہے نیریٹو وار۔ جب بلنکن پریس کانفرنس کرتا ہے تو اس کو ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے، امریکی میڈیا اور پھر یورپ کا میڈیا، ساری دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بات کرے گا کہ نتنیاہو نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، تو سب تک پبلک کون سا چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور خاص کر ویسٹ کی پبلک، تو وہ ہر بار یہ ٹرک کھیلتے ہیں کہ وہاں پر میسج یہ جائے کہ نتنیاہو تو مان رہا ہے ہماری بات، اور نتنیاہو تو جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن دیکھو یہ حماس نہیں چاہتی۔ لیکن اب یہ ٹرک اتنی بار ریپیٹ ہوا ہے کہ اب اس کو کوئی بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، یہ ماڈرن میڈیا کا زمانہ ہے۔ امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو بائیڈن نظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے، یورپ کے لوگوں کو کلیئرلی پتا چل چکا ہے کہ ان کی ٹرکس کیا ہیں، تو وہ اب بے وقوف بنانا جو ہے نا وہ بات ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اب اس میں اہم سوال ناظرین یہ ہے کہ عربوں کا اب کیا بنے گا، عرب کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے ایران کو؟ 2 بار اتنا پریشرائز کر کے ایران کو ان سے مہلت مانگی گئی، پہلے پچھلے ہفتے اور پھر اس ہفتے، بہت مطلب
اتنے فون ان کو گئے, اتنا پریشرائز کیا گیا کہ آپ ہمیں صرف 4 دن کی مہلت دے دیں. ابھی پچھلے ہفتے جب مذاکرات ناکام ہوئے تو ایران حملہ کرنے جا رہا تھا اور قطر نے, مصر نے, پتہ نہیں کس کس نے کال کی کہ ہمیں 4 دن کا ٹائم اور دیا جائے, تو یہ 4 دن بھی ایران نے دے لیے. تو اب مجھے بتائیے کہ یہ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے اور کیا منہ دکھائیں گے؟ یعنی اس درمیان تو انہوں نے 10 دن ضائع کیے نا, 10 دن ٹائم بائی کر کے دیا, 10 سے 15 دن یہ بنتے ہیں. ان 15 دنوں میں ذرا کیلکولیٹ کریں کہ غزہ میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں, اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ ٹائم بائی کرنے والے تو تم ہو. امریکہ کے کہنے کے اوپر ایران نہیں رکا, یہ باریک فرق سمجھیے. امریکہ کے کہنے کے اوپر ایران نے اپنا حملہ نہیں روکا, عربوں کے کہنے کے اوپر اس نے اپنا حملہ روکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو عرب اب یہاں پر جو ہے وہ کیا جواب دیں گے؟ اور نتنیاہو کی آپ ذرا ایروگنس دیکھیے. بلنکن نے پریس کانفرنس کر بھی لی, اس نے کہہ بھی دیا کہ نتنیاہو ایکسیپٹ کرتا ہے, اس کے بعد نتنیاہو ٹویٹ کر رہا ہے اور اس نے اپنے ٹویٹ میں کوئی سیز فائر کا چیز استعمال نہیں کی, یعنی پرماننٹ سیز فائر کے حوالے سے, وڈرال کے حوالے سے. I appreciate the understanding that United States has shown to our vital security interest in the course of our joint efforts to bring about the release of our hostages. یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ امریکہ نے ہمارے جو کنسرن ہے اس کو سمجھا ہے. یعنی کنسرن کیا, وہ بات کرنا چاہ رہا ہے کہ ہمارے اوپر جو کہا جا رہا تھا کہ ہم مکمل جنگ بندی کریں اور وڈرال کریں, اور ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں کریں گے, تو امریکہ نے ہماری بات سمجھی ہے, تو یہ اس کا شکریہ. ٹھیک ہے, ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے 42 دنوں میں اپنے ہاسٹیجز کو ریلیز کروانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. یعنی وہ کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ مطلب اگر ہو بھی جائے تو یہ عارضی جنگ بندی ہوگی اور اس میں ہماری فوج اندر رہے گی, اور یہ بات ہے. تو اس طرح یہ چیپٹر جو ہے وہ مکمل طور پر کلوز آپ سمجھیں. اور ایک بہت بڑی جنگ, ہم ریپیٹڈلی سینکڑوں بار آپ سے کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک آر پار کی لڑائی ہے, اور اسلامی فورسز کو یہ ایک جنگ لڑنی ہے. یا تو وہ شیطانی طاقتوں کے سامنے سرنڈر کر دیں, ان کے سامنے سبجوگیٹ کر دیں, وہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ایک آر پار کی لڑائی لڑنی ہے جس کی تیاری ہو رہی ہے اور ہو چکی ہے, اور وہ لڑی جائے گی. یہ مذاکرات ہم 18 دن اس لیے ڈسکس کرتے رہے ہیں کیونکہ وہ دنیا ساری یہی ڈسکس کر رہی تھی, عرب آفیشل سارے یہ ڈسکس کر رہے تھے, دنیا کی تمام گورنمنٹس یہ ڈسکس کر رہی تھی. تو وہ ایک مجبوری تو تھی کہ بھائی ساری دنیا جب ڈسکس کر رہی ہے تو ہم نے آپ کو بتانا تو ہے کہ کیا کیا چلا کے یہاں پر چلی جا رہی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنی پرسنل اسسمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے تھے ریپیٹڈلی سینکڑوں مرتبہ کہ ہمارے مطابق یہ ایک آر پار کی لڑائی ہے, ہمارے مطابق یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے فلسطین کا, جو ہر صورت میں لڑنا ہی لڑنا ہے. یا فلسطین رہے گا یا اسرائیل رہے گا, دونوں نہیں رہ سکتے. اور فلسطین کے ساتھ ساتھ مراد حزب اللہ بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایران کی پاور بھی ہے, ایران کی عسکری پاور کو ختم کرنا بھی ہے, یمن کو کرش کرنا بھی اس میں شامل ہے. یہ سارے ان کے گیم پلان کا حصہ ہے. تو اگر وہ کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں تو پھر ان کو کرش ہونا پڑے گا, ان کو ختم ہونا پڑے گا. تو یہ لڑائی اب چھڑے گی تو اس میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. ہم بہت ساری رپورٹس آپ سے شیئر کر چکے ہیں کہ اس بڑی لڑائی میں کون جیتے گا, کیا اسرائیل حزب اللہ کو ہرانے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن ہم صرف آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایران, حزب اللہ اور یمن کے جوائنٹ اٹیک کے لیے تیار ہو جائیے. ایک بہت ہاریفک اور آل آؤٹ وار کے لیے اس وقت جو ہے آپ ریڈی ہو جائیے. یہ اب کسی بھی لمحے ہونے جا رہا ہے. اسی درمیان آپ ذرا اندازہ کریے کہ جو ہی بلنکن نے یہ پریس کانفرنس کی ہے اور دورہ ختم کیا ہے, ابھی وہ آج کے دن جو ہے وہ قطر اور مصر میں جائے گا, اس کے بعد پھر واپس چلا جائے گا. جو ہی اس کے پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے, ایسکلیشن لیبنان اور اسرائیل کے درمیان بہت میسو لیول کے اوپر چلی گئی ہے. اچانک سے ایسکلیشن جو ہے بڑھ گئی ہے. ایک تو اسرائیل نے جا کر بہت بڑے سکیل کا سرپرائز اٹیک لیبنان میں کیا ہے, ڈیپ انسائیڈ لیبنان, یعنی ایسٹرن لیبنان میں. یہ جو صدرن لیبنان ہے, یعنی جو حصہ اسرائیل کے ساتھ بارڈر لگتا ہے وہ صدرن لیبنان ہے, اور اس کا جو دوسرا ادھر سیریا والا حصہ ہے اس طرف جا کر جو ایسٹرن لیبنان ہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ اٹیک کیا گیا, اور بہت بڑا اٹیک تھا. بہت بڑے آگ کے شعلے وہ جو ہے وہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر کلیئر ایسکلیشن فوری طور پر ہو گئی ہے. ان این ایسکلیشن اسرائیلی آکوپیشن ایئر کرافٹ جسٹ بامبڈ البیکا گورنیٹ ایسٹرن لیبنان ود ملٹیپل میزائلز. تو وہ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں, بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے, بہت بڑی مطلب سٹرائک جو ہے وہاں پر کی گئی ہے. اور اب حزب اللہ تو آلریڈی ریگارڈلیس آف دا نیگوسیشنز کی آؤٹ پٹ کے اس نے تو حملے شروع کر دیے تھے. نہاریا میں جو 11 بیس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, حائفہ خالی ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اب اس ایسکلیشن کے جواب میں تو ادھر سے بہت بڑے سکیل کے مطلب آلریڈی
وہ ایسکلیٹ کر چکے تھے، حزب اللہ آلریڈی ایسکلیٹ کر چکی تھی، لیکن اب چونکہ اسرائیل نے حملہ کر دیا اور اتنا بڑا حملہ کر دیا ہے تو اب جو حزب اللہ کا رسپانس آنے والا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر ہم ایران کی بات کریں تو ایران کے حوالے سے ذرا دیکھیے، تہران سے ملنے والی اطلاعات سے پتہ چلتا ہے کہ ایرانی سیاسی، فوجی اور مذہبی اداروں میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے بعد کارروائی کی ضرورت پر عام اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ ان کی تمام قیادت اس بات پہ متفق ہے کہ ہم نے یہ بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ البتہ تہران کو یورپ اور عرب دنیا دونوں کی جانب سے بڑی تعداد میں پیغامات موصول ہوئے کہ وہ اس وقت پیچھے ہٹ جائے اور براہ راست حملہ نہ کرے، کیونکہ دنیا کوئی بھی بڑی جنگ لڑنا نہیں چاہتی۔ اور یہ دنیا کی منافقت دیکھیے کہ وہ اتنے پیغامات اسرائیل کو نہیں دے رہے، اتنا پریشر اسرائیل کو نہیں ڈال رہے کہ وہ غزہ میں جینوسائیڈ روک دے، اور اتنا اسرائیل کے اوپر پریشر نہیں ڈالا جا رہا کہ وہ جب اس کا دل چاہتا ہے کسی بھی دارالحکومت میں نشانہ بنا دیا جاتا ہے، اسرائیل جا کر اٹیک کر دیتا ہے اور اسرائیل کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، الٹا جو ہے وہ پریشر ادھر ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن ایران وہ ریجیکٹ کر چکا ہے، کلیئرلی یہ پریشر ریجیکٹ کر چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایرانی صدر انتقام کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، وہ ایرانی سپریم رہنما اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر رابطے میں ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے کہا ہے کہ یہ خلیج فارس اور بحیرہ احمر کے علاقوں میں اور بحیرہ روم میں امریکی فوجی سرگرمیوں کی روزانہ کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ خلیج فارس میں، ریڈ سی میں اور ادھر میڈیٹرینین سی میں جہاں پر امریکی فوجیں ڈپلائیڈ ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اندر ایک پوری تیاری بھی ہو رہی ہے، لیڈرشپ کا اتفاق ہے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور وہ اپنی پوزیشننگ بھی کر رہے ہیں، ایئر ڈیفنس بھی ڈپلائیڈ کر رہے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ وہ کر رہے ہیں۔ لیکن عربوں کی وجہ سے انہوں نے انتظار کیا ہوا تھا اور اب وہ انتظار جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ تو آگے ناظرین چلتے ہیں تو اسرائیل کے اندر اگر ہم صورتحال دیکھیں تو سب سے بڑی خبر یہ ہے، اور یہ ان کی شکست کی خبر ہے۔ بے شک انہوں نے پلان کر لیا ہے بڑی جنگ لڑنے کا، تو ضروری تو نہیں ہے۔ لیبنان میں بھی تو وہ بہت تکبر سے اترے تھے، تو اس تکبر کا کیا کیا، لیبنان نے کیسے ان کی تکبر والی ناک توڑی۔ وہ غزہ میں بھی تو ایروگنس سے اترے تھے، تو غزہ میں کیا فتح حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کیا ہے تو وہی جیتیں گے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ذرا لیبنان میں داخل تو ان کو پتہ چل جائے گا۔ ناظرین، اسرائیل کا جو آرمی چیف ہے وہ ریزائن کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اس جنگ کو کنٹینیو نہیں رکھنا چاہتا، لیکن یہ نتن یاہو چونکہ کنٹینیو رکھ رہا ہے تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کولیپس کی طرف جا رہا ہے، کم سے کم میں اس کولیپس میں اپنا حصہ دار جو ہے وہ نہیں بن سکتا ہوں۔ اچھا، اسی درمیان ناظرین اسرائیل کے ڈاکٹرز اور پروفیسرز وہ اس وقت لیو کر رہے ہیں ہنگامی سطح کے اوپر، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی قوم کا سرمایہ کیا ہوتے ہیں، اس کے ڈاکٹرز، اس کے پروفیسرز، اس کے سائنسدان، اس کے انجینئرز، یہی ہوتے ہیں نا، یہی جو سب سے قابل افراد ہوتے ہیں وہی کسی قوم کو برتری دیتے ہیں۔ تو اسرائیل سے جب یہ سارا ان کا مطلب جو سب سے قابل لوگ ہیں اگر وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے، ٹھیک ہے، چھوڑ کر ہنگامی سطح کے اوپر جا رہے ہیں، تو پیچھے اسرائیل میں کیا بچے گا؟ 10 لاکھ آلریڈی اسرائیلی بھاگ چکا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریے کہ ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آنے والا، اور ابھی جس کو موقع مل رہا ہے، کیونکہ سارے واپس نہیں جا سکتے ہیں، سارے جائیں گے کہاں پر، یہ بھی تو سوال ہے نا۔ یہ تو وہ ہیں جو ڈوئل نیشنل تھے، جن کو اسائلم مل گیا وہ چلے گئے، اب ساروں کے پاس موقع بھی نہیں ہے، لیکن جن کے پاس موقع ہے وہ بھاگ رہے ہیں، یہاں سے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی واپس نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ اسرائیل ایک سیکیور کنٹری نہیں ہے۔ سب کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ اسرائیل کو جتنا مرضی پاورفل، جتنی مرضی ٹیکنالوجی دے دی جائے، اسرائیل کو یہاں پر ایک سیکیور اور پرامن ملک کے طور پر نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ وہ ایک قبضہ ہے، اور قبضہ کبھی بھی قائم نہیں رہتا۔ جس زمین کے اوپر قبضہ کیا جاتا ہے اس کے لوگ کبھی چین سے نہیں بیٹھتے، اور خاص کر اگر فلسطین جیسی بہادر اور ڈگنیفائڈ قوم ہو اور اصول پسندی والی قوم ہو تو وہ تو کبھی سرنڈر کرے گی نہیں۔ 100 سال یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا تو سب کو پتا ہے۔ اور پھر اب تو فلسطین کے اتحادی حزب اللہ، یمن، عراق میں، شام میں، اور ایران ایک بڑی سپورٹ کے ساتھ پیچھے، چائنا اور رشیا، اور پھر ساری دنیا میں فلسطین کی سپورٹ۔ اور اگر آپ ایک فینومینا دیکھیں جو اس وقت ہو رہا ہے کہ عالم اسلام متحد ہو رہا ہے، ہم ساری گورنمنٹس کی بات نہیں کرتے لیکن ہم عوام کی بات کرتے ہیں۔ عوام میں فلسطین تنازع کی بہت آگاہی آئی ہے، وہ یوتھ جس کو فلسطین تنازع کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس جنگ کی وجہ سے ان کو پتہ چلا ہے اور متحد ہو رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فینومینا جو ہے اوورآل دنیا میں اس وقت کریٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اگلی خبر یہ ہے
کہ تل ابیب میں اس وقت ہزاروں اہلکار جو ہے وہ ڈپلائے کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہ چند جنگجو جو ہیں وہ نہیں پکڑے جا رہے. وی آر فلڈنگ دا سٹی ود سیکورٹی فورسز اسپیشلی ان کراؤڈڈ سینٹرز آفٹر یسٹرڈیز بامبنگ. فلڈنگ دا سیکورٹی فورسز یعنی ایک سیلاب کی طرح ہم سیکورٹی فورسز ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر ڈپلائے کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ جنگجو کب کہاں کیا آپریشن کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے, لہٰذا اب ہم پورا ان کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش جو ہے وہ ہائی الرٹ کے اوپر کی جا رہی ہے. اسی درمیان غزہ سے خبر یہ ہے کہ اسرائیلی ایئر فورس نے اپنے فوجیوں کو مار ڈالا ہے. تقریباً 1 درجن کے قریب فوجی ایک بلڈنگ کے اندر موجود تھے اور اسرائیلی فضائیہ نے اسی بلڈنگ کے اوپر بم گرا دیا تو وہ وہاں پر مارے گئے اور کچھ زخمی ہو گئے, 1 درجن کے قریب فوجی. تو یہ بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. اسی درمیان ایک رپورٹ فلسطینی لیڈرشپ کی جانب سے شیئر کی گئی ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے تھرو آؤٹ دا وار پورے ان 10.5 مہینوں کے اندر اپنی جو انٹیلیجنس ہے وہ فراہم دونوں نے کی ہے. ان کے سپائی پلینز مکمل غزہ کی نگرانی کرتے رہے اور اسرائیل کے ساتھ مکمل ان کا کوارڈینیشن رہا, یعنی براہ راست دونوں نے شرکت کی ہے اس جنگ میں. تو ایک تو یہ دونوں براہ راست حصے دار ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح حماس نے دنیا کی 3 بڑی پاورز کو شکست دی ہے, دنیا کی 3 بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز کو شکست دی ہے, CIA کو اور برطانوی کو اور اسرائیلی کو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ تینوں مل کر بھی حماس کو ختم نہیں کر سکے یا سمر کا پتہ نہیں لگوا سکے. اسی درمیان ناظرین کولمبیا سے خبر یہ سامنے آئی ہے, کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے بڑا ایکشن لیتے ہوئے کوئلہ جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بند کر دیا ہے. اسلامی دنیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی اسرائیل کے لیے تیل بند کرنے پر, لیکن غیر مسلم ملک جو ہیں ڈگنیفائڈ نیشنز جو ہیں وہ کوئلہ بند کر رہی ہے اسرائیل کے لیے, اور ہمارے اپنے ملکوں نے ابھی تک آئل بند نہیں کیا ہے. اسی درمیان ناظرین آخر میں وائڈر کینوس کے اوپر چیزیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ایک تو وہ پکچر ہے جو مڈل ایسٹ کے اندر چل رہی ہے کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, یہ جنگ چھڑنے جا رہی ہے کیونکہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. ایک تو یہ والی پکچر ہے کہ ہمیں جو ظاہر ایونٹس نظر آ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, کہ مذاکرات ناکام ہو گئے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے جنگ چھڑ رہی. ایک یہ ظاہر ہونے والے حالات ہیں, لیکن جب ہم لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل مختلف دنیا نظر آتی ہے اور بالکل مختلف حقائق نظر آتے ہیں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بلنکن کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے نتنیاہو کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کیملا ہیرس اور بائیڈن کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کو چلانے والے کچھ اور ہیں اور وہ بہت بھیانک فیصلے اس وقت دنیا میں لے چکے ہیں اور لارجر سکیل کے اوپر کچھ اور ہے جو پلان کیا جا چکا ہے اور ہمیں بس مختلف چیزوں میں الجھایا جاتا ہے. اور ساری بات ہے وہ خود ہی یہ ایونٹس کریٹ کرتے ہیں, خود ہی چیزوں کے نیریٹو بناتے ہیں, جواز جو ہے وہ تراشے جاتے ہیں. لیکن لارجر پکچر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ فیصلہ ہو چکا ہے اور ایکچولی کیا کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اگر ہم دیکھیں تو برکس بہت بڑا ایک ایکشن لینے جا رہی ہے. برکس کی میٹنگ کے حوالے سے تو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو. اب یہاں پر ناظرین خبر یہ ہے کہ برکس جو ہے وہ نئی کرنسی لے کر آ رہی ہے. اتنا بڑا اقدام دنیا میں ہونے جا رہا ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. دنیا کی اکانومی, دنیا کا نظام, گورنمنٹس کے معاملات اور ہماری ایک ایک بندے کی زندگی کس طرح سے متاثر ہونے جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کیا طوفان, کیا سونامی دنیا کو ہٹ کر رہا ہے. ساری دنیا چل رہی ہے ڈالر کے اوپر اور ڈالر اس وقت کریش ہونے جا رہا ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کتنا بڑا, اس کو گریٹ ڈپریشن کا نام دے رہے ہیں ایکسپرٹ. اگر آپ دیکھیں گے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. گریٹ ڈپریشن آنے جا رہا ہے دنیا میں کیونکہ اکانومی کا پیٹرن سارا بدلنے جا رہا ہے. جو لین دین ہو رہا ہے ڈالرز کے اوپر سارے معاملات ہیں. ویلتھ کی جو ساری جو ہے نا کہ ویلتھ کیا ہے, ڈالر, تو وہ ڈالر تو کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہونے والا ہے. تو ویلتھ کیا ہے اس وقت آپ کو پتہ ہے دنیا کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جو ریئل کموڈیٹیز ہیں, گولڈ خرید رہے ہیں, سلور خرید رہے ہیں, باقی دھاتیں خرید رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ خرید رہے ہیں, یعنی پیسے کو کنورٹ کر رہے ہیں ریئل ویلتھ کے اندر. کچھ ایسی چیزیں خرید کر رکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کیسے ڈالر کریش ہو جائے گا اور ڈالر صرف ایک جو ہے کاغذ رہ جائے گا. تو اصل پھر پاور دوبارہ کس چیز کی آ جائے گی جیسے ڈالر بننے سے پہلے تھی, ریئل ویلتھ کی. اب برکس یہ کام کرنے جا رہی ہے اور ود ان 1 منتھ یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اس میں نئی کرنسی پرپوز کی جائے گی. اس وقت خبر آج یہ سامنے آئی ہے کہ رشیا اور چائنا نے 90% اپنی بائیلیٹرل ٹریڈ میں ڈالر کو ختم کر دیا, یعنی 10% صرف وہ ڈالر کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی جہاں پر کوئی مجبوری ہوگی. 90% رشیا اور چائنا کی ٹریڈ کا ذرا حجم نکالیں,
90% वो अपनी जो करेंसी है उसमें। फिर जो रशिया के बैंक्स हैं उनमें अलग लेवल का तजर्बा हो रहा है नई करेंसी के हवाले से। एक ईरान का प्रपोजल भी मौजूद है नई करेंसी के हवाले से। तो वो सारी चीजें इस वक्त एक्सपीरियंस वाले मूड में हैं और वो मतलब तजर्बाती उसमें काम हो रहा है। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां डिस्कस करके आए हैं अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड। ये वो चीजें हैं जो पब्लिक में इस तरह नहीं है, लेकिन ये लार्जर पिक्चर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। छुपी हुई भी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन ये अमूमी मीडिया की बहस का, पब्लिक की बहस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो वो लॉन्च करने जा रहे हैं नई करेंसी। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के मुकाबले में अपना बैंक वो लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं ये सारे गुलाम ही इसी वजह आईएमएफ ने बनाए हुए हैं। तो जब नया बैंक आ जाएगा तो सारी, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अगर आईएमएफ से छुटकारा मिल जाता है तो पाकिस्तान एक बिल्कुल अलग मुल्क के तौर पर बिहेव करेगा। अब तो उनको खतरा ही है कि आईएमएफ हमें कर्जा नहीं देगा। तो मैं मिसाल है मैंने आपको दी है, इस तरह के बेतहाशा मालिक है, अफ्रीका के बहुत बड़े मालिक हैं, तो ये वो करने जा रहे हैं। और अमेरिका किसी तौर इस बात को हजम नहीं कर सकता। ये अमेरिकी हेजेमनी के खात्मे का सबब बनेगा, ये इजराइल के खात्मे का सबब बनेगा, लिहाजा वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए अब उन्होंने कुछ हलचल मचानी है दुनिया में। रशिया के हवाले से अब उन्होंने एस्केलेशन यूक्रेन को ऑर्डर कर दिया है, वो घुसे हुए हैं और वहां पर एस्केलेशन, डिस्टेबलाइजेशन, क्योंकि ये जो काम रशिया चाइना ईरान करने जा रहे हैं ये स्टेबिलिटी से होगा। अगर यहां पर न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट छिड़ जाए तो कौन सी ब्रिक्स मीटिंग होगी, कौन सी नई करेंसी आएगी, को बड़ी जंग छिड़ जाए तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो उनका काम है डिस्टेबलाइजेशन लाना। ये वन ऑफ द लार्जर पिक्चर का हम आपको बता रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि इजराइल क्या ये जंग जीत सकेगा, अमेरिका के मफाद में क्या ये जंग है या नहीं है, ये एक अलग बहस है। लेकिन ये अमेरिका में बैठी वो डीप स्टेट फैसला कर चुकी है। ठीक है, तो इजराइल लेबनान में जाएगा, उसका हशर क्या होगा, ये मौजूद बहस अब नहीं है। हम लार्जर पिक्चर की बात कर रहे हैं जो दुनिया की ताकतों ने फैसला किया है। तो अब नाज़रीन सारा फोकस जो लार्जर पिक्चर में है वो देखा जा रहा है कि ब्रिक्स क्या करने जा रही है और ब्रिक्स देख रही है कि नेटो क्या करने जा रहा है। आज रशिया के वजीर खारजा का बयान सामने आया कि ये जो यूक्रेन दाखिल हुआ है ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर नेटो और अमेरिका की ग्रीन लाइट ना होती तो ये कभी रूस में घुसने की जरूरत ना कर सकता यूक्रेन। ये अमेरिका की ग्रीन लाइट से हुआ, ये आज उनका बयान सामने आया। इधर से खबर जर्मनी से यह है कि 50 बिलियन यूरोस जो हैं वो दिए जा रहे हैं यूक्रेन को। 50 बिलियन यूरोस, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितने ही जो मदद है, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड यूरोस जो है वो दिए जा चुके हैं यूक्रेन को, और अभी मजीद दिए जा रहे हैं। वो रशिया के अंदर घुसे हुए हैं और इधर से ये मजीद दे रहे हैं। उधर आज बेलारूस से खबर यह कि 1/3 ऑफ बेलारूस जो फौज है वो इस वक्त बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड हो चुकी है, 1/3 उनकी कंट्री की फोर्स। तो ये बहुत वोलेटाइल सूरत हाल है। उधर चाइना के खिलाफ प्रोवोकेशंस हो रही हैं। तो अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका की डीप स्टेट, अमेरिका से मुराद है हमारी ब्लिंकन या बाइडन नहीं होता, बाइडन की कोई इस वक्त पावर नहीं है। बाइडन को तो बहुत डिस्ग्रेस के साथ जो है वो ये सदारती दौड़ से फारिग किया गया। चंद डेमोक्रेट्स गए, उसने कहा कि फारिग तुम्हारा किस्सा खत्म है, तुम जरा चुप करके साइड पे हो जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो खबर आई कि बाइडन को कोरोना हो गया, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। डीप स्टेट जो है वो इस वक्त फैसले कर रही है और वो रशिया को ये नहीं करने दे सकते, ये उनका एंड होगा। ठीक है, तो ये बहरहाल हकायक हैं, एक मिडिल ईस्ट के मामलात और लार्जर पिक्चर ये कैसे कनेक्टेड हैं ये हमने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, और नेतन्याहू को इस डीप स्टेट ने ग्रीन लाइट दे रखी है। ये छोटी छोटी बातें ये बस एक मीडिया गेम है और ये जवाब पैदा करने के लिए है। ये हम फिलाडेल्फिया एक्सेस पर रहेंगे जी, फुल विड्रॉल नहीं करेंगे, ये देखो लेबनान ये कर रहा है, ये देखो ईरान ये कर रहा है, ये बस मीडिया गेम्स तक का हिस्सा है। असल गेम्स जो दुनिया को चलाने वाले जो सोच कर बैठे हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये बहरहाल इस वक्त के ताज़ा तरीन हक़ाइक़ दोनों एंगल से हमने आपके साथ शेयर किए। आप राय ज़रूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।